امیر عباس صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ خواجہ صاحب نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن ان کا کام ظاہر سی بات ہے صرف وہیں اسی حد تک تو محدود ہو کر نہیں رہ جاتا نا. اب اس کی باقی کی کہانی پھر تو خواجہ صاحب کو لے کے کنٹینیو کرنی پڑے گی، حقائق سامنے لانے پڑیں گے، کابینہ کو بھی بتانا پڑے گا. پھر کل ایک ٹی وی پروگرام میں محمد والد صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 2000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور 200 کے قریب لسٹیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں. شاید 200 ناموں کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اور اس میں اداروں کے کچھ سربراہان اور اداروں کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پرتگال سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ جو 200 لوگوں کی لسٹیں بھی، یہ چل کیا رہا ہے یا کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی سیاست میں. جی بہت شکریہ زریاب. میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے پراچا صاحب اور رضوان صاحب کی جگہ پہ آ کے صحافت شروع کر دیں اور ہمیں پھر وزیر دفاع بننے دیں یا ایم ایل اے بننے دیں کہ اگر انہوں نے صحافیوں کی طرح خبریں دینی ہے. اس میں نا آپ یہ ایک خبر نہیں ہے، اس سے پہلے چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں جب اضافہ ہوا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاشی فحاشی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اپنے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کر دی اور اپنے اتحادی چیئرمین سینٹ کے خلاف. خواجہ صاحب میرا خیال ہے کم از کم کچھ 6 دفعہ تو ایم ایل اے بنے، ایک دفعہ سینیٹر بنے. آغاز انہوں نے سینیٹر بننے سے کیا تھا. ان کے پاس واٹر اینڈ پاور جیسی طاقتور منسٹری، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے. ان کی اس ٹویٹ سے نا آپ کو ایک تاثر ملنا چاہیے پاکستانی سیاست کا کہ پاکستانی پالیٹکس میں جو پولیٹیکل کریکٹر ہے وہ کتنا کمپرومائزڈ ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ لوگ جو 70 سال کی ایج تک پہنچنے کے باوجود 7 8 دفعہ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے باوجود میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیٹ لے لینے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ایک سیاستدان ہو کے کمپرومائزڈ ہیں. جی دیکھیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لیں. اگر اس وقت پاکستان میں آپ کے بیوروکریٹس ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں یا آپ کے ہاں سے، بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ پلید. یعنی اتنا ان کے اندر ایک درد ہے اس وقت کہ جناب پاکستان کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور بیوروکریٹس لوٹ کے جا رہے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی کو اور پولیس کو، یعنی ڈی ایم جی گروپ ہو یا پی ایس پیز ہو، ان کو پچھلے 40 سال میں جو سب سے زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے اور ان کے نارمز کو برباد کیا ہے ان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اس سے پہلے ظاہری بات ہے ضیاء الحق آ گیا. اچھا اب سندھ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ایس پی پیپلز پارٹی، ڈی ایم جی پیپلز پارٹی. پنجاب میں پی ایس پی پی ایم ایل این، ڈی ایم جی پی ایم ایل این. انہوں نے خود ان کے منہ کو خون لگایا بیوروکریٹس کے. خواجہ صاحب نے اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو پھر وہ یہ سچ بولے قوم کے سامنے کہ ان بیوروکریٹس کو جو ایگزیکٹو ہے جس کا کام ڈی پولیٹیسائز جس کو کرنا تھا، ان کو حکمرانوں کے اور سویلین لیڈرز یا ملٹری لیڈرز کے تابع کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب کن بیوروکریٹس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو اپنے ذاتی ملازم کے طور پر ڈیل کرتے رہے؟ کون سے پولیس آفیسر جو ہے وہ ان کے چہیتے رہے؟ اسی طرح وہاں سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں، جب آپ نے بیوروکریسی میں، پولیس میں، اس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جب آپ نے مداخلت کو گھسیڑ دیا، جب آپ ان کو استعمال کرتے رہے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی اس ملک میں اگر سیاستدان جو ہے وہ سسٹم کو مینوور کر سکتے ہیں، پیسہ بنا سکتے ہیں، جائیدادیں بنا سکتے ہیں. تو امیر جس طریقے سے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جو آشیرواد حاصل رہی ہے بیوروکریسی کو، کیا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی جب وہ ایک سی ایم تھے، اب تو خیر وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ جب دست شفقت ہوگا سر پر تو پھر کیسے حقائق منظر عام پر آئیں گے؟ ڈو یو سی دس؟ جی مثلا دیکھیں نا، جیسے فواد حسن فواد، خاص الخاص بیوروکریٹ نواز شریف اور شہباز شریف کے چہیتے. یہ ابھی جو پرنسپل سیکرٹری لگایا جن کو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بھی اپنے ساتھ، یا جب وہ وزیر اعظم بنے شاہ صاحب، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو لے کر آ گئے. احد چیمہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے خاص، دیکھیں قائد اعظم نے 1948 میں پشاور گئے، انہوں نے سول سرونٹ سے خطاب کیا، وہ بڑا تاریخی خطاب تھا. وہ خطاب ان بیوروکریٹس کو بھی گھول کے پلانا چاہیے تھا اور ان سیاستدانوں کے گلے میں بھی وہ تعویذ کی طرح ڈالنا چاہیے تھا. قائد نے کہا تھا کہ پرائم منسٹرز کم اینڈ گو، منسٹرز کم اینڈ گو بٹ یو اسٹے آن.
اس ملک میں وزیر اعظم بھی آتے جائیں گے جاتے رہیں گے, وزیر بھی بنتے رہیں گے جاتے, لیکن تم نے ہمیشہ رہنا ہے. تمہاری وفاداری, جو قائد کے الفاظ ہے کوٹ اینڈ کوٹ, تمہاری وفاداری کسی وزیر اعظم یا سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ وفاداری تبدیل کر کے ان کو ذاتی ٹھیک ہے امیر, پوائنٹ آپ کا آگے